آئیے حضرت آج اس آل انڈیا ناریہ مشاعرے کی صدارت فرمائیں حضرت مولانا الحاج محمد صابر حسین صاحب جامعی ناظم مدرسہ اسلامیہ دارالقرآن بھیڑیائی دربھنگہ، میں ان سے نہایت احترام سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت آئے اور اس پروگرام کا اختتام کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، یہ پروگرام رکھا گیا ہے، یہ تقریب رکھی گئی ہے، یہ حضرت مولانا محمد مشتاق صاحب مظاہری مدظ اللہ العالی امام و خطیب جامع مسجد چاندنی چوک کلکتہ حج بیت اللہ کے ارکان کو ادا کرنے کے بعد اپنے وطن تشریف لائے ہیں، تو ان کے استقبال کے لیے استقبالیہ پروگرام رکھا گیا ہے کہ حضرت تشریف لے آئے ہیں اور ایسی جگہ سے واپس آئے ہیں، ایسے شہر سے واپس آئے ہیں، اللہ رب العالمین کے ایسے گھر کی زیارت کر کے آئے ہیں جس کی بے شمار فضیلتیں بھری ہوئی ہیں۔ حرم شریف میں اگر حجاج کرام ایک نماز ادا کرتے ہیں تو 1,00,000 نماز ادا کرنے کا اجر اور ثواب لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح مسجد حرام میں کوئی ایک ختم قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے ہیں تو 1,00,000 قرآن پاک ختم کرنے کا اجر اور ثواب لکھا جاتا ہے۔ ایک بار کوئی درود شریف پڑھ لے حرم شریف میں تو 1,00,000 درود شریف پڑھنے کا اجر اور ثواب لکھا جاتا ہے۔ ایک بار کوئی سبحان اللہ وہاں پڑھ لیتے ہیں تو گویا کہ 1,00,000 سبحان اللہ پڑھنے کا اجر اور ثواب لکھا جاتا ہے۔ 1,000 وہاں کوئی خرچ کرتے ہیں حاجی تو گویا کہ 1,00,000 روپیہ خرچ کرنے کا اجر اور ثواب لکھا جاتا ہے۔ الغرض وہاں اگر حاجیوں کو دھوپ بھی لگ جاتی ہے تو اس کا بھی اجر اور صلہ اللہ نے رکھا ہے۔ اگر حاجی حج کے دوران مکہ المکرمہ میں اگر دھوپ کی شدت کو برداشت کر لیا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 100 سال کی مسافت دوری جہنم کے آگ سے دور کر دے گا۔ یہ فضیلت ہے، یہ مقام ہے۔ اسی طرح حاجی حضرات دوران حج اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہو جائے اور روزانہ ان کے جو معمولات رک گئے تو اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں 7 سال تک عبادت کرنے کا اجر اور صلہ لکھا جائے۔ تو ایسے مقدس مقام کی زیارت کر کے حضرت تشریف لائے ہیں اور میں اہل و عیال بھی گئے اور امن شانتی کے ساتھ گئے اور امن شانتی کے ساتھ اپنے وطن میں تشریف لے آئے۔ انہی کے استقبال میں یہ استقبالیہ جلسہ یہ تقریب رکھی گئی ہے اور آل انڈیا نعتیہ مشاعرہ کرام کا پروگرام رکھا گیا ہے۔ ماشاءاللہ رات بھر یہ پروگرام چلا اور آپ حضرات سامعین کرام کو بڑا لطف آیا، بڑا مزہ آیا۔ اب تقریر کرنے کا وقت ہے نہیں، اب صرف دعا کے لیے حضور کی دعا کر دی جائے۔ تو حاجی حضرات تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے۔
حج مبرور جو وہاں لڑے نہیں، حج کے دوران لڑائی نہیں کرے، کسی سے گالی گلوچ نہ کرے، جھگڑا نہ کرے، بالکل اللہ کی عبادت میں اس ایام میں لگے رہے، تو اس کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو فسق و فجور نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے صدقے میں حج مبرور کی سعادت نصیب فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بشارت دی کہ الحج المبرور، حج مبرور وہ نعمت ہے کہ لیس لہ جزاء الا الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی حج مبرور کی سعادت جسے نصیب ہو گئی، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جنت ہی میں داخل کرے گا، اور گناہوں سے ایسا پاک پوتر صاف شفاف ہو کر اپنے وطن واپس آتا ہے، گویا کہ ماں کے کوکھ سے کل وہ دنیا میں آیا، اس طرح گناہوں سے پاک صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضرت حج سے واپس آ گئے ہیں اور وہاں کے مقامات مقدس کی زیارت کر کے آئے ہیں، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ہر مسلمان کو دعا کرنی چاہیے، وہاں جانے کی تمنا کرنی چاہیے، اللہ سے دعائیں مانگتی رہنی چاہیے، تو ہر مسلمان وہاں جائے۔ اتنی بے شمار نعمتیں ہیں وہاں کی، کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بس دعا کیجیے، درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ یہ اللہ جو نعتیہ مشاعرہ ہوا ہے، یہ اللہ تیرے نبی کی شان نعت شریف سنائی گئی ہے، سامعین نے سنے ہیں، یہ اللہ پڑھنے والے اور سننے والے کے اس عمل کو قبول فرما لیے، اے اللہ اس کو قبول فرما لیے، اور ہم سبوں کو اعمال صالحہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کے ہر طرح سے حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ تبارک تعالیٰ تمام خرافات، تمام رسم و رواج، تمام بدعات سے ہم سبوں کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہم سبوں کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی ہر طرح سے حفاظت فرمائیے، اور اس محرم الحرام میں ہم سبوں کو اعمال صالحہ کرنے کی، بالخصوص 2 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور تازیہ داری کی رسم و رواج سے اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ تازیہ جو ہے یہ شیعوں کا جشن ہے، رافضیوں کا جشن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناتی کو شہید کروا کر کے جشن منایا تھا، اسی کی یہ نقل مسلمان جشن مناتے ہیں، جبکہ اسلام نے طبلہ سرنگی حرام اور حضور کے ناتی کا جشن منانا یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ کل محشر کے میدان حضور کے سامنے یہ اعمال رکھے جائیں گے، آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہوگا، ڈنڈا ہوگا، طبلہ ہوگا، سرنگی ہوگا، تازیہ ہوگا، پورا میلہ ہوگا، تمام عورتیں ہوں گی، پورا نقشہ اللہ تبارک تعالیٰ حشر کے میدان کر دیں گے۔ اس وقت کہاں بھاگیں؟ اللہ تعالیٰ کی خرافات سے، بدعات سے، رسم و رواج سے سارے مسلمان کی حفاظت فرمائے، اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام سامعین کا، تمام شعراء کرام کا، جتنے حضرات یہاں شریک ہوئے، سب کا ہم سب سارے لوگوں کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے شرکت کر کے تعاون فرمایا، اور شعراء حضرات کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے قیمتی وقت دے کر دیا، اس مشاعرے کو کامیاب فرمایا۔